اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقیدے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل جتنا مرضی اچھا ہو، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں جب تک بندے کا عقیدہ درست نہ ہو۔ یہ کئی لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر اینکر حضرات آج کل جو اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، ہمیں کوئی ان سے چڑ نہیں ہے، ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ غلط بیانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ اور میں یہ کئی بار ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے روئے زمین پر انسان تھے کہ نہیں؟ انسانیت تھی نا، لیکن اس وقت کی انسانیت کو انسان پڑھے تو جانوروں سے بدتر حالت ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، نہ بڑے کا پتہ، نہ چھوٹے کا پتہ، نہ ماں کا، نہ بہن، کوئی خبر ہی نہیں۔ اس معاشرے کو دیکھیں اور آج یورپ کے کلچر کو دیکھیں، سیم ایک ہی چیز ہے، بس فرق اتنا ہے وہ مانتے نہیں تھے، ان میں سے کچھ مان کر بھی روش وہی اختیار کیے ہوئے۔ اس واسطے ان کی ویلیو اس لیے نہیں تھی کہ ان کا بھی عقیدہ کوئی نہیں تھا، لہذا بندے کا جب تک عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک اس کا عمل شرف قبولیت تک نہیں پہنچتا۔ لہذا اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اور یہ کعبے کی طرف منہ کر لینا، کعبے چلے جانا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تب ہے جب یہاں سے اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر کعبہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے رمضان المبارک کے احکام بالتفصیل بیان ہوئے جو آگے صبح کے درس میں بیان کریں گے۔ اگلی جو بات قابل ذکر اس میں ہے حج۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے جو مدینہ منورہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ سب کے لیے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ سب کو بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ حج کا تفصیلی صورتحال اس صورت میں ذکر کی گئی۔ پھر یہاں پر عورتوں کے حوالے سے احکام بڑے واضح بیان کیے، بالخصوص مسئلہ طلاق۔ ہمارے دوست بھائی یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتا ہے دین۔ خواہش انسان کے اندر دل جو فیصلہ کرے یا لوگ جو کہیں اس کو خواہش کہتے ہیں، لہذا جو اس کو پسند آئے وہ اسی کو دین بنا لے۔ اور دین یہ ہے کہ جو دین کا حکم ہے اس کو مانا جائے، چاہے اپنی ذات بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ مسئلہ طلاق میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ پہلے غصہ بہت آتا ہے اور عجیب انداز ہے کہ غصے سے یہ نہیں، دل ان کو غصے میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اینٹ پکڑیں، عورت کو ماریں، بس وہ زبان پہ ہی غصہ آتا ہے، اور بعد میں آ کر بڑا سامنا غصہ چڑھیا سی، بس میرے غصے چینج ہو گئے۔ بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی وصیت فرمائے. میرے آقا نے فرمایا لا تغضب. ابو ہریرہ غصہ نہ کیا. غصے سے کام خراب ہوتے ہیں، لہذا غصہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر غصے میں آ کر جو کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اب کیا کریں. اب پھر دو چیزیں آ گئی. ایک ہے خواہش. اب خواہش یہ ہے کہ گھر نہ ٹوٹے، خواہش یہ ہے کہ ہم جدا نہ ہوں. رشتہ دار کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، اور دین کچھ اور کہتا ہے. اب یہاں خواہش مانی جاتی ہے، دین کو نہیں مانا جاتا. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. یہی پارہ جو پڑھا کہ جب بندہ جو ہے نا اس کو کہا جائے نا اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے. یعنی وہ اگر گردن جھکائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا اس کو بڑا آکڑ سی آج جھکا لیا. تو کہتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میری گردن بھی کہیں جھک جاتی ہے. تو وہ گناہ سوال کر لیتا ہے لیکن گردن نہیں جھکاتا. لہذا یہ جو کچھ آپ کو لوگ بتا دیتے ہیں جی دیگا دے دیو فلانا کام کر دیو کچھ نہیں ہوئے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں پورے اصول سے کہہ رہا ہوں اور کوئی اس کی حقیقت نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بات لمبی ہوگی تو برداشت کر لیجئے گا، لیکن مسئلہ کام آئے گا آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے اعلیٰ دور ہے، سب سے پاکیزہ دور ہے. اس وقت کے لوگ بھی سب سے اعلیٰ سچے لوگ. وہاں ہوتا یہ تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب کوئی شخص طلاق دیتا تو وہ دوسری تیسری مرتبہ اسی بات کو رپیٹ کرتا تھا. کس کو کیا کرتا تھا؟ اسی بات کو رپیٹ کرتا تھا تاکیداً کہ واقعی میں نے یہ کام کیا کر دیا ہے، کر دیا ہے. لفظ 3 مرتبہ ہی ہوتے لیکن اس بندے کی نیت کیا ہوتی کہ میں نے جو پہلی مرتبہ کہا ہے اسی کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، نیا جملہ نہیں بول رہا. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی برکت سے ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے. جو کچھ زبان پر تھا دل میں بھی کیا آج جو زبان پر ہوتا ہے ہمارے دل میں بھی وہی ہے. سمجھ آئی نہیں؟ اسی لیے تو آگے کہتے ہیں وہ 3 مرتبہ ہی کہہ بیٹھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہا 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ نہیں کہا. اچھا تو اب یہ باتیں 2 بن گئی. ایک یہ ہے کہ یہ 3 لفظ 3 بولنے تو اس سے مراد بھی کیا ہو 3، اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ 3 بولنے مراد کیا ہو جائے 1. احتمال ہو گیا نا 2. اب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور مختصر، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں یہ معاملہ بڑھ گیا. ان کے زمانے میں یہ معاملہ کیا ہوا؟ بڑھ گیا. آپ نے جب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، اب وہ کرتے کیا تھے؟ چونکہ نئے لوگ دور دراز والے علاقوں والے مسلمان ہو گئے، انہوں نے وہ فیض تو نہیں نہ پایا تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا. ان کو نگاہ رسول سے فیض نہیں ملا تھا، اس لیے وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، وہ ڈنڈی بھی مارنے لگ گئے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فیصلہ فرما دیا. یعنی 2 احتمال تھے، آپ نے دونوں میں سے ایک کو معین کر دیا کہ اب جو بندہ 3 مرتبہ یہ لفظ بولے گا، بھلے وہ یہ کہے کہ میری مراد کیا تھی 1 تھی، اب اس کی 1 نہیں مانی جائے گی، اس کی 3 ہی. کس نے فیصلہ کیا؟ میں تو نہیں کہ میرے استاد نے نہیں کیتا،
نہ میرے پینا نہ مفتی صاحب نے، کس نے کیا؟ حضرت پتہ ہے عمر کون ہے؟ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید کے نزول کے اندر 22 ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ عمر سے بڑی ہے اور اس کے بارے میں کوئی نص نہیں، جبکہ 22 مرتبہ حضرت عمر نے سوچا ہے اور جیسے سوچا ہے رب نے ویسے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، حضور حکم دے کے گئے کہ جو میرے خلفاء کا آرڈر ہے تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں بزرگوں، اپنی اولادوں کو یہ مسئلے سمجھاؤ۔ شادی کرنے سے پہلے جیسے باقی سارے کام کرتے ہیں یہ کام بھی کرو، مسئلے ان کو سمجھاؤ۔ لوگ آپ کو کہہ دیں گے، آپ وقتی چونکہ دنیا میں مطمئن ہو جائیں گے، لیکن جواب تو قبر میں جا کے دینا ہے، حشر میں دینا ہے، وہاں پھر کیا کریں گے؟ اور اتفاق یہ 4 امام ہیں، یہ میں نے 3 جو لگاتار جمعے پڑھائے تقلید کے متعلق، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں الحمدللہ۔ چاروں ائمہ میں سے کسی امام کے نزدیک بھی 3 طلاقیں ایک نہیں ہیں، سارے چاروں کے چاروں کہتے ہیں 3 ہی ہیں۔ اب چند بندے آپ کو بگلاتے ہیں کہ ایتھے آ جاؤ، اسی دس دن ہیں، اے حدیث ہے وہ حدیث ہے، کیا یارو چلو یہ امام تو بعد کے ہیں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثوں کا نہیں پتا تھا؟ اچھا، حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت فیصلہ فرمایا اس وقت مولا علی بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو کیا ان کو حدیثوں کا نہیں پتا تھا؟ سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے اس وقت کہا تھا کہ حدیث سمجھ پڑھ تو بندہ گھر بیٹھ کے بھی لیتا ہے، پر جو مجلس رسول کی خوشبو ہے وہ استاذ کے بغیر نہیں آتی، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن آپ نے ماحول کو دیکھا، احتمال 2 تھے، آپ نے ایک احتمال ہی ختم کر دیا اور بعد والوں کو متعین کر دیا کہ اب جو بندہ 3 مرتبہ بولے گا اس کی نیت جو مرضی ہو، ہمیں کوئی اس کی نیت کی طرف جانا ہی نہیں، اس نے 3 مرتبہ بولا ہے، مراد 3 ہی ہے۔ اس واسطے یہ میں نے سمپل سی آپ کو بات دی، اور کہاں سے دی؟ قرون اولیٰ سے دی۔ نبی علیہ السلام کے پسند یعنی سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں، اس واسطے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے پہلے سے۔ اب ان کے حل کیے ہوئے مسئلے کو آگے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جناب فاروق اعظم سے بڑی ہے، حالانکہ ان کی عقل پر مہر الہی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس پارے کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ جب میں ابھی 6 سال میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارا یہ نیچے والا کام ہو رہا تھا، تو اوپر ہم نماز پڑھتے تھے، عصر کا ٹائم تھا، ایک بندہ آ گیا ماشاءاللہ داڑھی ہوئی بہت، وہ بیٹھ گیا ادھر میرے پاس، تو اس نے اس وقت اس مسئلے پر میرے ساتھ بات کی، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں؟ یعنی ہمارا زبانی بات بندہ جو مرضی کہہ رہے، وہ کہنے لگا جی جانتا ہوں۔ میں نے اس کو یہی پارہ 2 الطلاق مرتان یہ رکوع نکال کے میں نے کہا کرو ترجمہ سے۔ اب وہ ترجمہ کرنے لگا، تو جب آگے پہنچا نا مسئلہ اس کو بھی یہی تھا کہ 3 ایک ہوتی ہے،
جب وہاں پہنچا تو دوسری آیت پر فَإِن طَلَّقَهَا، میں نے کہا ترجمہ صحیح کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مار میں. اب وہ پھنس گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 طلاقیں ہیں، 2 کے بعد تمہیں حق ہے، تم روکنا چاہتے ہو تو روک لو، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی. میں یہ جو پھر اگر اس نے طلاق دی، یہ کون سی طلاق ہے؟ کہتا ہے تیسری. میں کہ پھر آگے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہتا ہے جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ ہو اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے بیوی یہ حلال نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی اب بتاؤ. اب ظاہر ہے وہی کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر کہنے لگا جی وہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ قرآن کی آیت تمہارے سامنے ہے، تم بتاؤ اب حدیث کو کیا کہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے جو حدیث کا جواب ہم دیتے ہیں وہی اس نے دیا تھا. وجہ کیا ہے کہ عام آدمی کو وہ مطلب ہے بات کر لیتے ہیں، لیکن علم جو ہے وہ علم ہے. قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے جتنا اہل سنت کو افہام اور تفہیم کا ملکہ عطا کیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں کیا. اس واسطے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں. اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، بہت کچھ انسان کر سکتا ہے اور فوراً ایک ہی جملہ زبان سے نکالنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں. اسی طرح یہ بڑی تفصیل سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تقریباً 3-4 رکوع ہیں پورے کے پورے. مہر کا مسئلہ کون سا؟ مہر کا مسئلہ بڑا حساس ہے. ہمارے مطلب ہے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ مہر شرعاً عورت کا حق ہے، یعنی اس کو کوئی اس سے ختم نہیں کروا سکتا. اچھا کم از کم مہر کی مقدار معین ہے اور وہ کتنی ہے؟ 2 تولے 7 ماشے 3 رتیاں چاندی، تقریباً 3.25 تولے. وہ 10 روپے بنے یا 10 لاکھ بنے. کئی کہتے ہیں جی 32 روپئے 35 روپئے، ایسی بات نہیں. 2 تولے 7 ماشے 3 رتیاں، یہ چاندی کا جو وزن ہے اس کی جتنی قیمت بنتی ہے کم از کم اتنا مہر ہے. اس وقت 10,000 تو گھٹ نہیں ہے، تقریباً 9,000 تک کچھ پیسے بنتے ہیں. 10,000 سے کم مہر نہیں، اور اس سے زیادہ اگر رکھا جائے تو وہ شرعی مہر ہے. یہاں بس ساری شادی کوئی رسم شرعی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم جیسی نکاح بھی پڑھا جانے ہیں. یقین جانو بابا جی فرماندہ نظر کرنے ہیں کوئی اے مسلمان کس نہ شادیاں کرتے ہیں. یعنی حضور دیا دیاں نہیں سن، حضور نے شادیاں نہیں کی تھیں، صحابہ نے نہیں شادیاں کی تھیں، اسی چند شادیاں کرنے لگے. یہ بابا جی کے جملے تو میں وہ فرماتے تھے میں تو نکاح نہیں پڑھانے جاتا. یقین جانے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں بس میوزک بند نہیں ہے. اور اوپر سے یہ جو حالوں والے ہیں مطلب انہوں نے پورا ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوتا ہے. جی ان کو مطلب مولوی صاحب نے نکاح تو ایتا پڑھنی ہے میک دے دو، کہتے خراب ہوئے ہیں، کہتے خراب ہوئے ہیں. حسن علی گل نہیں، روڈ علی گل ہے. اصلی یہ سارے ہوتے کہ آپ پیسے دیے ہیں، یہاں کوئی روٹی کا مسئلہ بن جائے حال والے سے لڑائی، کوئی کرسی کا مسئلہ بن جائے حال والے سے لڑائی، وہ چلو کوئی بات نہیں مولوی کا مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، اس میں پوری زندگی کا پورے خاندان کا دار و مدار ہے. تو یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر مطلب اکثر جمعے میں بھی میں نے گفتگو کی ہے، ویسے بھی مطلب گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو آج 2 باتیں یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. جتنا بھی مفتی لکھتے یار وہ حضرت عمر تو بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا، بس گل ختم. پوے وہ مدرسہ جتنا بھی ہوئے اور مننے والے جتنے بھی لوگ ہوں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تائید رب نے فرمائی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ صحابہ نے کی ہے۔ اس لیے اهدنا الصراط صراط الذین، یہ صراط الذین انعمت علیہم میں اول جن ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے وہی صحابہ ہیں، اور صحابہ میں پھر چار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ چار ان سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے ان کے فیصلے جو ہیں جب ہو گئے ہیں تو انہی کی طرف اتفاق کرنا چاہیے، اور چاروں ائمہ کا بھی اتفاقی یہی فیصلہ ہے کہ تین کیا ہوتی ہیں؟ تین ہی ہوتی ہے۔ اور مہر دیتے وقت ذرا ہاتھ کھلا رکھا کرو، حساب کتاب رکھا کرو، اپنے ماحول میں دیکھا کرو، کم از کم مہر کی جو مقدار ہے وہ معین بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل تسی آنکھوں کی کچھ نہیں ہے، لوگوں کو بتایا کریں یہ مسائل، لوگ جانتے نہیں، اس وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو یہ عورت کا حق ہے، اس کو دیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس پرفتن دور کے اندر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ الحمد